السلام علیکم ڈیئر. آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ ایبسٹریکٹ فار یور ریسرچ پیپر اور یور ریسرچ تھیسس. تو ایبسٹریکٹ مین رول ادا کرتا ہے کسی بھی ریسرچ پیپر کے لکھنے میں یا ریسرچ تھیسس میں. ایبسٹریکٹ کو آپ جب لکھو گے تو اس کے بعد اب اسی ایبسٹریکٹ کو ایکسپینڈ کرو گے تو اس سے آپ کا ریسرچ پیپر بنے گا, اس سے آپ کی ریسرچ تھیسس بنے گی. تو فرسٹ آف آل آپ نے ایبسٹریکٹ میں لکھنا ہے انٹروڈکشن. انٹروڈکشن میں کیا ہوتا ہے, اس سیکشن میں تقریباً 4 لائنیں تھی. اب یہ جو میں نے ایبسٹریکٹ کی فارمیٹ بنائی ہے, ایبسٹریکٹ اس طرح ہیڈنگ میں نہیں ہوتا. ایبسٹریکٹ اونلی ایک پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے. صرف ایک پیراگراف پر بنی تھی. اس ہیڈنگ کو ہم بعد میں مٹائیں گے. یہ صرف ایک ڈرافٹ بنانے کے لیے ہم نے تیار کی ہے. تو فرسٹ آف آل آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہے. انٹروڈکشن تقریباً 4 لائنز پر مشتمل ہوتا ہے. ہک جسے کہتے ہیں, جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ سپورٹ کرتے ہیں کسی چیز کو. تو انٹروڈکشن میں آپ اپنا ٹاپک انٹروڈیوس کرتے ہیں صرف اور صرف کسی ریڈر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. This is line where you will set the context of the paper. انٹروڈکشن میں آپ پورے پیپر کو اکٹھا کر کے آپ لکھ سکتے ہیں. ان 4 لائن میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس پر پہلے کتنا کام ہوا ہے, ابھی جو کام ہوا ہے اس میں مسئلہ کیا ہے. دوسری لائن میں کون سا میتھڈ یوز کر رہا ہوں اور میرے ایکسپیکٹڈ ریزلٹ کیا ہوں گے. یہ آپ نے اسی 4 لائن. لیٹ سپوز in Pakistan 77,000 ton of solid waste is generated per day. یہ آپ نے انٹروڈکشن کیا کہ سالڈ ویسٹ پاکستان میں کتنی جنریٹ ہو رہی پر ڈے, 48 ٹن پر ایئر. اور 48 ٹن پر ایئر ہے جو کہ 2% پر ایئر کے حساب سے بڑھ رہی ہے. آؤٹ آف وچ 231,000 ton of solid waste per day remains uncollected in most of the metropolitan areas. 5 million people to die each year due to solid waste related disease. جو چیز آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ تھوڑا انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں انٹروڈکشن میں. جو بھی پرابلم ہے, جو آپ کا ٹاپک ہے, اس ٹاپک کی انٹروڈکشن آپ یہاں پر صرف کر لیں. اس کے بعد اسٹیٹ آف آرٹ. اسٹیٹ آف آرٹ میں آپ یہ لکھو گے کہ جو میرا پرابلم ہے اس پر پہلے کتنا کام ہوا ہے. اگر کام ہوا ہے تو اس میں خامیاں کون سی ہے, اور آپ جو میتھڈ یوز کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے, اور جو پہلے یوز ہوئی تھی اس کی نقصانات کیا ہے, اس میں فلاس کیا ہے, اس میں کمیاں کیا ہے. تو اسٹیٹ آف دی آرٹ میں ایکچولی آپ لکھو گے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس پر پہلے کتنا کام ہوا ہے. اور پرابلم اسٹیٹمنٹ میں آپ لکھو گے کہ میں کس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کر رہا ہوں, میں کس اینگل سے اس پوائنٹ کو دیکھ رہا ہوں, اور میں ان میتھڈز میں جو اسٹیٹ آف دی آرٹس میں آپ نے لکھی اس میں کتنا موڈیفیکیشن, ان میں کتنا ایڈیٹنگ کر رہا ہوں, اور جو اس میں فلاز ہے ان فلاز کو فل کرنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں. تو آپ نے پرابلم اسٹیٹمنٹ, اس طرح آپ کی پرابلم اسٹیٹمنٹ بن سکتی ہے. یہ جو ریڈ لائنز ریڈ کلر میں نے لکھی ہے, یہ جسٹ میں نے ایک پیپر تیار کی ہے, اس کی ایگزامپلز میں نے دیے. آپ اس طرح اپنا اس سے کمپیئر کر کے اپنا پرابلم اسٹیٹمنٹ. اب سلوشن. یہ پرابلم اسٹیٹمنٹ میں جو آپ جتنی بھی فلاز ہے آپ اس کو حل کرنے کے لیے جو سلوشن اختیار کرو گے تو وہ آپ پرابلم اس ٹاپک میں ہائپوتھیسس یا سلوشن میں لکھو گے کہ آپ نے جو پرابلم اسٹیٹمنٹ پیش کیا آپ اس کا کون سا سالوشن. تو اس سالوشن میں آپ نے کیا لکھنا ہے کہ میں کون سا فارمولا یوز کر رہا ہوں, میں کون سے اسٹیٹسٹک یوز کر رہا ہوں. یہ پہلے بایو ماس انالیسس ہوتا تھا, لیٹ سپوز پلانٹس میں ہیوی میٹل فائنڈ کرنے کے لیے, تو میں بایو ماس انالیسس کو یوز نہیں کرتا. اس میں وہ اکنامیکل نہیں ہے, اس میں فلاں خامیاں ہے,
تو میں دوسرا سالوشن یوز کر رہا ہوں. تو آپ اس میں صرف اپنا سالوشن لکھو گے, اس میں آپ میتھڈالوجی نہیں لکھو گے. سالوشن یا ہائپوتھیسس کی جو ہیڈنگ ہے اس میں آپ میتھڈالوجی نہیں لکھو گے, صرف آپ اس مسئلے کا سولوشن بتاؤ گے کہ اب اس پرابلم جو کا سٹیٹمنٹ ہے اس کا سولوشن کیا ہے. یہ بھی آپ 2-3 لائن میں لکھو گے, کیونکہ پورا ابسٹریکٹ ایک پیراگراف ہوتا ہے. جتنا بھی کم ہو, شارٹ ہو, کمپریہنسو ہو, بریف ہو, تو اتنا آپ کا ابسٹریکٹ اچھا ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا سالوشن. اب اس سالوشن کو جو آپ نے پیش کیا, اس تک پہنچنے کے لیے کون سے سٹیپس چاہیے, اسے کہتے ہیں میتھڈالوجی. سالوشن تک پہنچنے کے لیے جو جو سٹیپس سے آپ سے گزرنا ہوگا یہ ہوگا آپ کو میتھڈالوجی. یہ جتنی بھی باتیں میں نے کی اس میں ایکسپلین ہوئی ہیں. اب میتھڈالوجی کے ذریعے آپ سالوشن تک پہنچ گئے تو آپ کے ریزلٹس کیا ہوں گے. آپ کے تو کچھ ریزلٹ ضرور آئیں گے. اب ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی ریسرچ ورک میں آپ نے ضرور پازیٹیو ریزلٹ لانے ہیں, نیگیٹیو ریزلٹ بھی آ سکتے ہیں. آپ ایک کام کر رہے ہیں, آپ کو اس کا ریزلٹ نہیں آیا تو آپ کا ریسرچ ورک ہو گیا, کیونکہ آپ نے یہ پروف کر دیا کہ اگر آپ اس طریقے سے یہ کام کرو گے تو یہ آپ کے ریزلٹ نہیں آئیں گے. تو آپ نے یہ ایک طریقہ نیا ایجاد کیا تو آپ کا ریسرچ ورک کمپلیٹ ہو گیا. تو اس بات کا کبھی خوف نہ رکھے کہ میرے ریزلٹس پازیٹیو آئیں گے, ضرور کوئی چینج آئے گا, ضروری نہیں ہے. بس آپ نے ایک میتھڈ کریٹ کیا کہ اس میتھڈ سے آپ کے ریزلٹ نہیں آتے, تو یہ بھی آپ کا ایک ریسرچ. اب ڈسکشن کریں اس پہ. آپ ڈسکشن تقریباً 1 سینٹنس آپ کی جو ریزلٹ ہے اس کے بارے میں اپنے کمنٹس پیش کریں کہ میں نے فلاں ویدر میں کیا, اگر یہ اس ویدر میں ہوتا تو اور بھی اچھا ہوتا. میں نے یہ میتھڈ یوز کیا, اگر اس میتھڈ میں یہ ایڈیٹیوز ایڈ کیے جائے تو اور بھی مختلف قسم کے ڈسکشن, جس میں ریکمنڈیشن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگلے ریسرچر کے لیے کیا پرووائڈ کرتے ہیں, کیا پلیٹ فارم دیتے ہو کہ اگر آپ اس پہ اتنا کام کرو گے تو آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہو.